बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरिफ। नादरीन, चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नादरीन, आज बात करते हैं कि पंजाब के किसानों के साथ जो जुल्म, जो रवैया रखा गया पंजाब हुकूमत की तरफ से, और उसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह पंजाब के किसानों से गंदम तक नहीं खरीदी की और अब यूक्रेन से जो है बड़ी भारी मिकदार में गंदम खरीदी जा रही है। पता नहीं पाकिस्तान के किसानों से इन्हें क्या नफरत है। और इसके ऊपर बात करेंगे कि इमरान खान के जो है ना वो 3.5 साल जो है वो अब सारी उम्र आपको ऐसे सुनने को मिलेंगे। जब भी हुकूमत की नाअहली होगी, जब भी हुकूमत की जो है ना वो आप करप्शन, इन हुकूमत की नाअहली के ऊपर बात करेंगे ना, वो आपको इमरान खान के वो 3.5 साल गिनवा देगा। तो इसके ऊपर मोहम्मद ज़ुबैर ने भी इस हुकूमत को, इस बयानात को लिया आड़े हाथों। इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा, एक ऐसा साफ़ी PTV बैठ के लाखों तनख्वाहें ले रहे हैं और उसके काम चेक करें आप, तो उसके ऊपर बात करते हैं। और एक और साफ़ी है जी, वो जब इमरान खान के दौर में थोड़ा बहुत पेट्रोल बढ़ता था तो वो दे ट्वीट पे ट्वीट। अब उसके एथिक्स पता नहीं उसे कैसे याद आ गया। अब एथिक्स नहीं बता रहा कि कौन सा एथिक्स यूज़ करके वो जो है वो पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदे की बात करेगा, क्योंकि उस टाइम एथिक्स जो है वो उसे नज़र नहीं आते थे, अब उसे एथिक्स भी नज़र आ रहे हैं। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बने रहे वीडियो के साथ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो जी, पंजाब के जो किसानों के साथ अब रवैया रखा गया है ना पंजाब हुकूमत की तरफ से, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, तो वो इंतहाई अफसोसनाक है। वो ये कि जब पंजाब के किसानों के पास गंदम थी ना तो उन्हें माफियाज करार दिया गया। उन्हें माफिया कहकर उनकी गंदम नहीं खरीदी गई, उन्हें जो है वो यारो मददगार छोड़ दिया गया। तो देखें ना कि एक ज़राई मुल्क है और कितनी शर्म की बात है कि हम गंदम बाहर से जो है वो ख़रीद रहे हैं, बाहर से दरामद कर रहे हैं। यह कितने अफसोस की बात है। अब वफाकी हुकूमत ने 10 लाख टन गंदम फौरी दरामद करने का फैसला कर लिया गया। तो अंदाज़ा करें, जब पंजाब के किसानों के पास गंदम थी तो वो माफियाज कहलाते थे। जब पाकिस्तान के जो किसान हैं वो उनको रिलीफ देना नहीं, आपको यूक्रेन के तो या दूसरे मुल्क के जो किसान हैं उनकी तो बड़ी आपको कदर फ़िक्र है, उनसे फौरी तौर पे 10 लाख टन ख़रीद रहे हैं। जब पंजाब के किसानों के गंदम आई थी उस टाइम तो उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया था, उनके ऊपर जो है वो ताजर को छोड़ दिया था। वो सस्ते दामों से 2800 से 3000 के दरम जो है ना वो 3000 रुपये के दरमियान जो है वो गंदम ख़रीद रहा था। तो उस टाइम तो आपको ये दर्द नहीं, एहसास नहीं जागा। लेकिन जब जैसे ही जो है वो पंजाब के किसानों ने, बेचारों ने, मजबूर लोग होते हैं, इतने बड़े तो नहीं होते, ताजर तो नहीं होते, उन्होंने अपने जो है वो बेचनी ही होती है। तो उनसे जब ताजरों ने ख़रीद लिया, अब जो है ये बाहर से इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करके जो है वो फिर एक मरतबा पंजाब के किसानों को जो है वो, क्योंकि अभी अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ ये बात कि जब पंजाब के किसानों के पास गंदम थी ना तो चंद ऐसे लोग भी बातें कर रहे थे जो कहते थे कि ये जी पंजाब के गंदम सस्ती होनी चाहिए, गंदम ऐसी होनी चाहिए, गरीब रोटी खाए। यानी गरीब का जो है ना उन्हें दर्द उठ रहा था उनके पेट में। अब जब गंदम 6000-5000 के करीब पहुँचने वाली है, अब बाहर से ख़रीदी जा रही है, तो उसके ऊपर उनका दर्द अभी नहीं जाग रहा। तो ये जी पंजाब के किसानों के साथ नारवा सलूक, उनके साथ इस तरह की जो है ना वो अफसोस है, मैं अफसोस से कह रहा हूँ। जिसके ऊपर जी साफ़ी उमर दराज गोंदल साहब भी बोल उठे। उन्होंने कहा कि तजर्बा कार हुकूमत के तजर्बे जारी, अपने किसानों का भट्ठा बिठाया, धूल पिटे गए कि गर्दिशी कर्जा और ख़जाने पर बोझ ख़त्म कर दिया है। यानी उनके कहने का मतलब है कि ढोल बजाए गए कि हमने गर्दिशी कर्जा जो है ना वो ख़त्म कर दिया, बोझ ख़त्म कर दिया। गंदम सीजन ख़त्म हुए अभी 4 महीने नहीं हुए और माशाल्लाह अब इस कौमी ख़जाने से खर्च करके किसी और मुल्क के किसानों को ख़रीदारी की जाए, ताकि हाँ उनके किसानों को तो खुशहाल हो। अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा सर चढ़ कर बोल रहा है जी। अफसोस के साथ हर शख्स ये बात कह रहा है कि अपने किसानों को रोल के दूसरों मुल्क के किसानों को खुशहाल करने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। अच्छा, पेट्रोल डेली महंगा हो रहा होता है, इसके ऊपर जी अजीब ही मंतक पेश कर रहे हैं जी अपना ये एहसन इकबाल साहब। ये कहते हैं कि इमरान खान तेल की बढ़ती कीमतें नीचे करके मुल्क को दिवालिया होने पर ले गए थे।
یہ شخص کہتا ہے کہ اب میڈیا کو جو ہے نا وہ یہ ڈیلی جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. اب عمران خان نے 3.5 سال بڑھائی تھی، 3 سال حکومت کی تھی، چلو انہوں نے 10 روپے 20 روپے بڑھتی قیمتیں کم کی ہوگی. آپ نے تو تقریباً کوئی 200 روپے کے قریب، 150 روپے کے قریب، 200 روپے کے قریب تو ٹیکس لے رہے ہیں آپ. تو کیا یہ آپ کے جو ہے وہ افسوس کے ساتھ نہیں کہنا پڑ رہا آپ کو کہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اب آپ نے 40 سال تو آپ نے حکومت کی ہے. وہ زبیر عمر صاحب سابق گورنر صاحب نے خری باتیں سنائی ہیں آپ لوگوں کو. گورنر صاحب جو ہیں وہ سابقہ محمد زبیر، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو 4.5 سال میں جو ہے مجموعی طور پر جو ہو گئے ہیں اب، یعنی 4.5 سال واقعی ہو گئے ہیں 2022 سے اب 2026 کے درمیان اوپر مدت ہوگی ہے یہ. اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ امریکی صدر کی مدت 4 سال ہوتی ہے. بھائی بیچ میں تو وہ عمران خان 3.5 سال آ گیا تھا، تو اس کا مطلب اگلے 10 سال تک آپ یہی روتے رہیں گے. 2008 سے 16 میں بھی آپ دونوں پیپل پارٹی مسلم یونین کی حکومت تھی. 70-90 کی دہائی میں بھی آپ ہی تھے. اب چاہتے کیا ہیں؟ 50 سال ہو چکے ہیں، ابھی بھی آپ کی شروعات ہی نہیں ہوئی. بالکل یہ ایسی ہی ہے جی. وہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں مودی جی کہہ رہا تھا کہ میرے بھائیو مجھے اتنا ٹائم دے دو. تو یہ بھی ایسے ہی ہیں جی. اب عمران خان کا 3.5 سال جو ہے نا وہ اب ساری عمر آپ کو یہی سننا پڑے گا. انہوں نے اپنی نااہلی، اپنی کرپشن، اپنی بیڈ گورننس کو چھپانے کے لیے عمران خان کے 3.5 سال سامنے رکھ کے رونا دھونا شروع کر دینا. جب بھی آپ ان سے سوال کریں پیٹرول مہنگا، وہ عمران خان جی سستا کر گئے، تو بھائی عمران خان نے 10-20 روپے سستا کیا ہوگا، 30 کیا ہوگا. آپ لوگوں نے تو پٹھے بٹھا کے رکھ دیا. عمران خان نے تو چلو اتنا کیا ہوگا 3.5 سال میں. آپ نے 4 سال میں کیا کیا ہے قوم کے ساتھ؟ ابھی جو 4 سال پہلے والوں تو چھوڑیں. دوسرا جی، پیٹرولیم لیوی بجٹ کا حصہ ہے، اس لیے صحت، تعلیم، دفاعی سود کی ادائیگی سب ہوتا ہے. سیاستدان جو ہے جیبوں میں ڈال کر نہیں لے جا رہے. رانا احسان افضل نے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے جی یہ بات کی. رانا صاحب جو ہے نا وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا صحت، وہ نہیں ہے پاکستان میں نایاب ہے. تعلیم نایاب ہے. دفاع جو ہے وہ صرف ایک مضبوط ہے. سود کی ادائیگی، دفاع بھی جو ہے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہماری افواج ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہمارے پولیس یہ والے ہیں نا، ان کا مضبوط مجھے نہیں لگتا. پاکستان میں چوری ڈاکے آئے روز آئے، جو لوگوں کے جان و مال جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. تو صرف دفاع ایک جو ہمارا وہ مضبوط ہے. لیکن باقی آپ کہتے ہیں سیاستدان اپنی جیبوں میں ڈال کے نہیں لے کے جاتے. یہ جو عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہاں سے کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ کدھر سے آتے ہیں پیسے؟ یہ بلیو پاسپورٹ، یہ بیوی بچوں کی عیاشیاں، یہ 28 سال سے کم بچوں کو بلیو پاسپورٹ، یہ کون ادا کر رہا ہے؟ یہ پاکستانی ہی ادا کر رہے ہیں، پاکستانی قوم ہی اس کو ادا کر رہی ہے. تو یہ آپ کا کہنا کہ سیاستدان جیب میں ڈال کے نہیں جاتے، یہ سراسر آپ جو ہے نا وہ بس میں کیا کہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بھی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، بیوروکریٹس کو نوازا جا رہا ہے. یہ کون نواز رہا ہے بیوروکریٹس کو؟ یہ جو ججوں کو جو ہے وہ ججوں کو 2.5 لاکھ میں جو ہے وہ 50-60 لاکھ کی سب گاڑیاں دی جا رہی ہیں. یہ کون دے رہا ہے؟ تو یہ آپ لوگ ہی دے رہے ہیں. تو دوسرا جی، ایک صحافی ہیں نجم ولی خان، صحافی نہیں بلکہ PTV پہ بیٹھ کے ایک قومتی ترجمان ہے جی. اچھا، انہوں نے ایک نا تصویر لگائی ہے، اس کے اوپر یہ لکھ رہے ہیں کہ کیا نریندر مودی کا زوال اپنے وزیر تعلیم سے استعفیٰ لینے سے رک جائے گا؟ سیاست بہت ظالم شے ہوتی ہے اور طاقت کا چسکا اس سے بھی برا. اب کاکروچ جنتا پارٹی ایک بڑی سیاسی طاقت کے طور پر ابھرے گی. ہو سکتا ہے کہ بات خود نریندر مودی کے استعفے تک پہنچے. مجھے یہ کہنے میں عار نہیں کہ بنگلہ دیش کی موومنٹ انڈیا پہنچی اور اس سے منوس حسینہ واجد اپنے ساتھ لے کر چلی گئی. اس منوس کے باپ کو یہاں بھی ایک سیاسی احمق ہیرو بنا رہا تھا، یعنی عمران خان کے اوپر تنقید. یعنی اس شخص نے نا گھوم گھما کے ٹھیک ہے وہ عمران خان کے اوپر ہی چڑھائی کرنی ہے. اس کو پیسے اس چیز سے ملتے ہیں. اگر یہ عمران خان کے اوپر تنقید نہ کرے، حقائق بتائے نا، تو عمران خان کے اوپر گھٹیا گفتگو نہ کرے، تو یہ عطا تارڑ جو ہے نا اسے کب کا لات مار کے ادھر سے نکال دے PTV سے. باقی اس کی اور کارکردگی کیا ہے
صرف یہ ہے کہ شریف خاندان کے وہ میراثی بنا ہوا ہے جی، تعریف پہ تعریف، دے تعریف پہ تعریف، دے تعریف پہ تعریف، اور اپنی جو ہے وہ قیمت وصول کر رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی ایسے شخص کو۔ مزید کہتا ہے کہ مجھے ان لوگوں کو بھی مخاطب کرنا ہے جو بنگلہ دیش اور بھارت کی تاریخوں سے پاکستان میں کسی تبدیلی کی امید لگائے رکھیں، تو ان کو نظام کہنا کہ نکلو تو صحیح، یعنی اب دھمکی دے رہے ہیں۔ بنگلہ دیش اور بھارت کی یوتھ سسٹم کی خرابیوں کے خلاف تھے، مگر تم اپنے وطن کی، اپنی ریاست کو ستم، اور ان میں بہت فرق ہے۔ اچھا جی، بنگلہ دیش اور بھارت کی جو طریقے ہیں نا، یہ کہتا ہے کہ وہ ان کے کرپٹ سسٹم کے خلاف نکلے تھے، خرابیوں کے خلاف نکلے۔ پاکستان میں جو ہے وہ الیکشن چوری ہو رہے ہیں، انڈیا میں یہ تو نہیں ہوتے نا، بنگلہ دیش میں ہوئے تھے۔ چلو اس کے بعد جو ہے ہمارے وہاں بھی کرپشن ہے، ہمارے ملک میں بھی کرپشن نہیں ہے۔ آپ اگر کرپشن نہ ہوتا، میرٹ ہوتا نا، میرٹ، تو آپ کس کیپیسٹی میں پی ٹی وی پہ لاکھوں کی جو ہے وہ تنخواہیں لے رہے ہیں؟ آپ کو کب کا لات مار کے یہاں سے نکال دینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر جی پھر یہ حالات ہیں۔ وہ عمران خان کے اوپر چڑھائی کرنا، عمران خان کی تعریف کرنا، بدخوئی کرنا، اس پر اسے جو ہے وہ نوازا جا رہا ہے۔ ایک دن وقت بدلے گا، وقت بدلے گا، جب کوئی حقیقی لوگ آئیں گے تو پھر حساب کتاب بھی ہوگا، تب دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد جی آخر میں جاتے جاتے نا میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اچھا جی، منصور علی خان صاحب ایک صحافی ہیں، ویلوگ بھی اچھے خاصے کرتے ہیں۔ آج کل جو ہے اس کا ویلوگ وہ ایران امریکہ جنگ کی طرف ہے۔ پاکستان میں جو کچھ ہو جائے، قوم مر رہی ہے، قوم خودکشیاں کر رہی ہے، نظر نہیں آتا۔ یہ شخص جی پہلے اس نے ٹویٹ کیا تھا ایک کہ پیٹرولیم پرائس ریچ پیک لیولز ان کنٹری ہسٹریز، یہ 2021 میں اس نے کیا۔ اچھا جی، پھر 2019 میں اس نے کہا کہ پرائس انکریز 4 روپے، نیو پرائس 112 روپے۔ جب پھر اس نے ٹویٹ کیا 2020 کو، کہتا ہے کہ پرائس جو ہے وہ انکریز 3.86 روپے 86 پیسے۔ پھر اس نے 2019 میں ایک اس کا ٹویٹ ہے کہ پرائس انکریز 9 روپے، اب 108 روپے لیٹر پیٹرول۔ پھر اس نے کہا کہ پیٹرول 6 روپے مہنگا ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ تمام پیٹرول پمپوں پر بڑے بڑے سائن بورڈ لگوائیں جس پر لکھا ہو کہ گھبرانا نہیں ہے۔ تو اب جو ہے یہ شخص خاموش ہے۔ آج کل اس کی نہ تو ٹویٹ آ رہی ہیں، نہ ہی ویلوگ میں اس نے آواز اٹھائی ہے۔ آج پیٹرول جو ہے وہ 350 سے کراس ہونے والا ہے، ڈیزل